السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور 14 شعبان کو بعد نماز عصر 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ شب برات کے نوافل۔ اولیاء اکرام کے معمولات میں سے ہے کہ 15 شعبان مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل اس طرح سے ادا کرے کہ پہلی 2 رکعتوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے عمر کی درازی نصیب فرما، کہ خیر والی لمبی عمر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت کرے کہ اے اللہ مجھے آنے والی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ تیسری 2 رکعتوں میں یہ نیت کرے کہ اے اللہ مجھے اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ پھر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے یا 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ شب برات کی رات سورہ بقرہ کا آخری رکوع 21 مرتبہ پڑھیں، سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھیں، سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات آخرت کی قبول فرمائیں گے۔ سال بھر جادو سے حفاظت کے لیے شعبان المعظم کی 15ویں رات بعد نماز مغرب بیری یعنی بیر کے درخت کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر جب وہ پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو اس سے غسل کرے، انشاءاللہ تمام سال جادو سے محفوظ رہے گا۔ عذاب قبر سے نجات۔ شب برات کی رات میں بعد نماز عشاء 8 رکعت نفل 4 کر کے اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 بار پڑھیں، انشاءاللہ عذاب قبر سے نجات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نیک مسلمان بنا دے۔ شب برات کی رات سورہ بقرہ کا آخری رکوع 21 مرتبہ پڑھیں، سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھیں، سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات آخرت کی قبول فرمائیں گے۔ سال بھر جادو سے حفاظت کے لیے شعبان المعظم کی 15ویں رات بعد نماز مغرب بیری یعنی بیر کے درخت کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر جب وہ پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو اس سے غسل کرے، انشاءاللہ تمام سال جادو سے محفوظ رہے۔ شب برات کی رات 10 رکعت نفل اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کی فضیلت اس کے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوں گے اور عمر میں برکت ہوگی۔ 2 رکعت نفل اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور قل ھو اللہ 15 بار پڑھیں۔ سلام کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ روزی رزق میں برکت، رنج و غم سے نجات، بخشش اور مغفرت کے لیے افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شعبان میں 1 دن کا روزہ رکھا اس کو میری شفاعت حلال ہو گئی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے والا، مغفرت مانگنے والا، اپنی محبت میں گڑ گڑانے والا اور اپنی یاد میں جاگنے والا نیک مسلمان بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔